بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت والے دن کیا ہوگا اور قیامت کب آئے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کے ایسے نظاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ ہل جائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ مسلم شریف۔ دوستو، آج کے دور میں جو حالات ہے وہ کسی سے چھپے نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے گزار رہے ہیں یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب ایک اللہ اور ایک نبی اور ایک قرآن کو ماننے اور پڑھنے والے ہیں۔ ہم دین کی تعلیم سے بہت دور جا چکے ہیں۔ دوستو، وہ وقت دور نہیں جب اعلان کرے گا مجرموں اور ظالموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے۔ جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پانی سمندروں دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، جاندار بھی مر جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، زمین سکڑ جائے گی، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینکنا شروع کر دے گی۔ تو انسان بولے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے ساری کائنات کو موت دے دی جائے گی۔ قیامت کے وقت تک قدرت کا نظام ایسا ہی ہوگا۔ سورج، چاند، ستارے رات دن اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، مائیں چولہا گرم کر رہی ہوگی، لوگ اپنے کاروباروں اور زندگی میں مصروف ہوں گے، کسان اپنی زمینوں میں ہل چلا رہے ہوں گے، گیہوں یا کپاس جو بھی اس وقت کا موسم ہوگا اس کا بیج کسان زمین میں ڈال رہا ہوگا۔ اسی وقت اچانک سے ایک آواز آئے گی اور آفت مچ جائے گی۔ مثلاً سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت قیامت آئے گی ایک دم ایک دھماکہ ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں سے چیزیں گر جائیں گی۔ اس وقت ماں باپ اپنی اولاد کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ ہر انسان بھاگے گا، زمین پھٹ جائے گی، پرندے اور سبھی جانور ڈر جائیں گے، پوشیدہ مخلوق سامنے آ جائے گی، جنات بھی نظر آنے لگیں گے جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتے۔ موت کا بے رحم پنجہ سبھی لوگوں کو موت کی نیند سلا دے گا۔ کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی۔ رونے والا کوئی نہیں ہوگا، دفن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، زمین کی دراروں میں غائب ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلے آسمان موت کے دھماکے سے اڑ جائیں گے۔ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو کپ کپاتی ٹانگوں، لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ مل کر موت کہے گی، اوپر تو باقی اور نیچے تیرا یہ غلام باقی۔ تو اللہ کہے گا اے ملک الموت، تو بھی مر جا، تجھے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائیں گے۔ یہ دنیا کا انجام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو موت دے کر کہے گا ہے کوئی میرے مقابل تو آ جائے، کوئی شریک لاؤ۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر زمین اور آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا بادشاہ کہاں ہے ظالم، کہاں ہے ایڑی مار کر چلنے والے، مال و دولت والے کہاں چلے گئے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ میرے بندو تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا اور تمہیں ختم کر دیا۔ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو آگ کے شعلوں میں جلنا ہے۔ نہ آگ میں جانے والے مر سکیں گے، نہ جنت میں جانے والے۔ اس وقت کا انتظار کرو، پھر وہ وقت آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک آواز آئے گی، پھر ساری زمین سے نکل آئیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب کو میدان حشر کی طرف کھینچا جائے گا۔ وہاں پر 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پر چل کر جا رہے ہوں گے،
ایک وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر جا رہے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو سر کے بل چل کر آ رہے ہوں گے۔ قبر پھٹ جائے گی، کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے، اور کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے تر و تازہ حسین چمکتے ہوئے ہنستے ہوئے ہوں گے۔ یہ قبر سے نکلنے کا منظر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے گا جس کا نام ہے اعمال، سیدھے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ کامیابی کی علامت ہے۔ کہے گا میں کامیاب ہو گیا۔ تو کسی کے الٹے ہاتھ میں اگر یہ کتاب آ جائے گی تو وہ کہے گا ہائے میں تو مر گیا، میرے ہاتھ میں نامہ اعمال کیوں آ گیا، میرے دائیں ہاتھ میں یہ نامہ اعمال کیوں رکھا گیا، اے موت تو ہی آ جا مجھے ختم کر دے۔ لیکن اس وقت موت مر چکی ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ نعرے لگا رہا ہوگا، لوگو آ جاؤ، دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، مجھے جنت کی سند مل گئی، مجھے کامیابی مل گئی۔ لوگ اس سے کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو وہ کہے گا مجھے یقین تھا میرا اللہ مجھ سے حساب ضرور لے گا، میں آج کے دن کے لیے دنیا میں ہی تیاری کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے، پاک زندگی تم کو مبارک ہو، خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے قیامت کی تاریخ کی خبر کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، باقی اس کی مقررہ تاریخ کی خبر نہیں دی گئی ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں حاضر ہو کر لوگوں کی موجودگی میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو ان کے سوال کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہے، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو ہے۔ ایک بار جب لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑی بھاری گھٹنا ہوگی، وہ تم پر بالکل ہی اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی کھوج کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوستو، سورہ انبیاء میں اللہ پاک کا ارشاد ہے بلکہ وہ آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدحواس کر دے گی، نہ اس کے ہٹانے کی ان کو قدرت ہوگی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو پیارے دوستو، اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر روکتے ہیں کہ قیامت کے ہولناک منظر میں اللہ پاک ہم سب پر اپنی نگاہ کرم رکھے اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔